سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا اما بعد الحمدللہ اللہ کا اتنا شکر کی جو زبان ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کی نعمت نصیب فرمائی اور بالخصوص آج روزہ رکھنے کی توفیق بھی نصیب فرمائی اور اس وقت تک الحمدللہ ہمیں روزے تک پہنچایا. ایمان والوں کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے روزہ. اور یقیناً اس وقت پوری دنیا میں جہاں بھی مومن ہیں، مومنات ہیں، ایمان والے لوگ موجود ہیں، اللہ کی اس نعمت سے سرفراز ہو رہے ہیں. کروڑ لوگ جو ہیں روزدار ہیں اور دنیا کے اس وقت ممالک میں مختلف موسم ہے. تقریباً جو ہے معاملہ اس وقت گرمی کا ہے اور ایک حصہ دنیا میں جو ہے شدید گرمی کے اندر ہے. اور ان علاقوں میں جہاں غربت بھی ہے، افلاس بھی ہے، یہ نہیں صرف گرم پانی پینے کی بھی تنگی ہے، وہاں بھی لوگ روزہ رکھ رہے ہیں. کھانے کا بھی جن کو خاص اہتمام نہیں وہ لوگ بھی روزہ رکھ رہے ہیں. تو گویا کتنا زبردست مجاہدہ ہے ظاہر میں کہ بے انتہا شدید گرمی کے اندر پیاسا رہنا، بھوکا رہنا، اور پھر پورے وقت کی طوالت بھی ہے، لمبائی بھی ہے. ہم لوگ تو یہاں ایک روزدار ہیں الحمدللہ، لیکن تکلیف کو نہیں محسوس کر سکتے. یہ ہے تھوڑا بہت وقت لمبا ہے، لیکن تو موسم بھی ٹھنڈا ہے، اتنا گرمی بھی نہیں ہے، اور اہتمام بھی ہر چیز کا بڑی آسانی سے میسر ہے. لیکن الحمدللہ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس میں آدمی کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ تو اللہ کی حکمتوں پر ہے، اس پہ کچھ آدمی نہیں کہہ سکتا. تو جہاں تک اجر کا معاملہ ہوگا تو آپ کو بھی وہی اجر ہے، ان کو بھی وہی اجر ہے اللہ کے فضل سے. یہ تو اللہ کی دین ہے جس حالت میں انسان رکھ رہے ہیں. تو سارا دن انسان اتنی شدت کی گرمی کے اندر پیاسا رہتا ہے، بھوکا رہتا ہے. جب
روزہ ختم ہوتا ہے تو اس کی یہی امید ہے کہ اب اللہ کے دربار میں میں اپنا روزہ پیش کروں گا. اس کی نظر میں ایک چیز ہے بس کہ یار میں نے کھایا بھی نہیں، کچھ پیا بھی نہیں، اس وقت گرمی تھی. اس تمام کیفیت کو بڑا اعلیٰ سمجھ رہا ہے، پورا انعام کا مستحق سمجھتا ہے اپنے آپ کو. اجر اللہ نے اس کا بہت بڑا رکھا ہے انسان کے لیے. ایک ہی روزے پر اجر جو ہے اللہ تعالیٰ بہت اونچا اجر دیتے ہیں. مانتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، تو اس سے بڑا اجر کیا ہوگا انسان کے لیے کہ ایک روزے کے بدلے انسان کو اللہ کا اتنا قرب نصیب ہو جاتا ہے، اللہ کی اتنی محبت نصیب ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو کہتا ہے کہ میرے لیے ہے یہ. سبحان اللہ. اللہ کے لیے ہو جانا بندے کا بہت بڑی قیمتی چیز ہے. آپ یہ سب سوچ لیں، چند پتھروں کی ایک دیوار کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، پتھر مٹی گارا، اس دیوار کو اللہ نے کہہ دیا کہ یہ میرا گھر ہے. پوری کائنات میں اس کا حسن بکھر گیا اس ایک وجہ سے کہ اللہ نے اس مٹی کے مکان کو اپنے لیے منسوب کر دیا. تو سبحان اللہ وہ بیت اللہ بن گیا، اور اس کے اندر وہ کشش رکھتی اللہ پاک نے. وہ کشش ہے کہ آج اگر ہماری باتیں کی آنکھ کھول جائے تو دیکھیں کروڑوں انسان، ہزاروں لاکھوں انسان جو اس کے گرد گھوم رہے ہوں گے. مغناطیس کی طرح پہنچے ہیں لوگ الحمدللہ. اور یقیناً اس کے حسن کا تو آدمی سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ پتھر کی دیوار کس قدر حسین اور محبوب ہو جاتی ہے انسان کے لیے. کیونکہ اللہ نے تو اپنی نسبت دی ہے، بیت اللہ کا ہے، یہ میرا گھر ہے. اللہ رہتے نہیں ہیں اس گھر میں، نسبت دی اللہ تعالیٰ. تو یہ انسان کی قیمت بن جاتی ہے. سارے انسان ہیں، لیکن جس انسان کو اللہ پاک کا دیکھ یہ میرا بندہ ہے تو انسان وہ عجیب و غریب انسان بن جاتا ہے. تو بھائی یہ سب کچھ حاصل کرنا ہے انسان نے. روزے کا یہ آخری انعام بھی ہم نے حاصل کرنا ہے انشاءاللہ. لیکن ایک بات کا ضرور خیال کرنا چاہیے اس روزے میں کہ جب شام کو ہم اللہ کے حضور میں پیش ہوں تو کیا ہم مستحق ہوں گے اس انعام کے؟ اس کا ضرور انسان خیال رکھے. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں اس حدیث کو کہ کوئی شخص روزہ رکھے جہاں گرم علاقہ ہو یا سرد علاقہ ہو، بھوک سے تڑپ رہا ہو، کھانے کو کچھ نہ ہو، بڑا مجاہدہ سمجھ رہا ہے، اس حالت پہ میں آپ سے بیان کرتا ہوں. تو اس کو کیسے امید نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں انعام دیں گے، میری بخشش کریں گے جب روزہ کھولوں گا میں، کیونکہ میں نے تو بہت بڑا کام کیا ہے. سارا دن بھوکا رہا ہوں گرمی کے اندر، میں تو کھایا بھی کچھ نہیں. اور شام کو اللہ کے پاس جائے تو اس روزے کو سنیں آپ پہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص روزہ رکھے اور روزہ رکھنے کے بعد نہ باطل کلام کو چھوڑے نہ باطل کام کو چھوڑے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی نہ مجھے بھوک کی ضرورت ہے نہ پیاس کی ضرورت ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے کہ بھئی کتنی سینٹی گریڈ میں اس نے روزہ رکھا ہے، کتنی گرمی میں اس نے پیاس کی ہے، کیا کچھ بھی کیا ہے، اپنی طرف سے مجاہدہ سمجھ رہا ہے. اللہ کہتا ہے مجھے اس مجاہدے کی ضرورت نہیں، اصل مجاہدہ تو یہ تھا اس روزے میں تو نے جو میرا دوسرا حکم تھا، اصل قولن اور فعلن بھی کوئی میری نافرمانی نہ کی ہوتی تو میں تو اس کو اس کا اجر دے دیتا. تیرے اس بھوکا رہنے کی، پیاس رہنے کی مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، نہ یہ روزہ ہے. یہ روزے کی حقیقت ہے. ہمارے سمجھنے سے مجاہدہ اور ہمارے سمجھنے سے محنت نہیں ہے. محنت اور مجاہدہ اسی وقت ہے کہ جو اللہ کی بتائی ہوئی قانون کے مطابق انسان اس چیز کو عبادت کو ادا فرما دے.
اب اس میں یہ نہیں کہ سردی میں کسی نے رکھا تو گرمی میں رکھا تو گرمی میں اللہ کو ترس آ جائے گا، پیاسا نہیں تھا بیچارہ، بہت برا حال تھا، اللہ نے صاف کر دیا مجھے کسی ایسے بندے کی پیاس اور بھوک متاثر نہیں کر سکتی، متاثر اللہ کو نہیں کر سکتی۔ اگر انعام لینا ہے ہمیں اس روزے کا تو صبح ہی سے ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ روزہ اصل یہ نہیں ہے، روزہ اصل یہ ہے کہ پوری طور پر اللہ کی ہمیں فرما برداری کرنی ہے، ہر لحاظ سے، قولن بھی اور فعلن بھی۔ کسی قسم کی نافرمانی نہیں ہوگی، ہمارے جسم سے بھی نہیں ہوگی، عمل سے بھی نہیں ہوگی، زبان سے بھی نہیں ہوگی، تب جا کے انسان کا روزہ بنتا ہے۔ کیونکہ روزے کا مطلب ہی اللہ نے یہ کہا ہے کہ روزہ وہی روزہ ہے لعلکم تتقون، کہ جس روزے کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو گئی تو اس کو میں قبول کر لوں گا، ورنہ اتنے بڑا انعام کو آپ سوچیں اللہ نے جو ہمیں دیا ہے، اتنا بڑا انعام دیا ہے الحمدللہ، کہ اس بھوک اور پیاس کے ساتھ اگر انسان اصل چیز کو حاصل کرے کہ گناہ سرزد نہ ہو اس سے، بس اس کا کنٹرول انسان کو کرنا ہے۔ لیکن افسوس تو یہ ہے، جیسے میں نے عرض آپ سے کیا کہ کروڑہا انسان اتنی مشکلات میں روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ گناہ سے نہیں بچتا آدمی، اتنی سختی کے ساتھ پیاس اور بھوک مبتلا ہیں، اتنی سخت گرمی میں لوگ یہ کام کر رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ گناہ نہیں چھوڑتا آدمی، اللہ کی نافرمانی کو ترک نہیں کرتا۔ تناسب نکالیں تو پھر شام کو جا کے بہت ہی کم اللہ کے دربار میں وہ لوگ روزہ دار رہ جاتے ہیں جو انعام کے مستحق ہوتے ہیں، جو اللہ نے اس درجے پر انعام رکھا ہوا ہے۔ اینڈ میں یہ جو معاملہ بنتا ہے آخر میں جا کے وہ یہی نظر آتا ہے انسان۔ تو سب سے بڑا بدقسمتی ہمارے انسان کی ہوگی کہ اتنے بڑا انعام ہونے کے بعد بھی انسان اس رمضان میں بھی اپنی بخشش نہ کرا سکے اور مطلب نہ سکے۔ میرے بھائیو، یہ اللہ نے پریکٹس کرائی ہے، بہت بڑی پریکٹس ہے اور بہت بڑا ایک تنبیہ انسان کو دی ہے اس جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے جو گناہوں کے بدلے میں جل رہی ہے۔ پہلی چیز تو اس سمجھ لیں اس بخاری کی حدیث سے کہ بالکل روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے، وہ روزہ جس سے اللہ نے ہمیں انعام دینا ہے بھوک اور پیاس، کوئی اللہ پہ احسان نہیں کر رہے۔ مرن بد بن جاتا ہے یہ تو، روزہ نہیں بنتا، یہ کوئی کمال نہیں ہے، بالکل کمال نہیں ہے، یاد رکھیں۔ یہ تو اگر ہاں سوچیں اللہ تعالیٰ کا بہت بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کام حکم کر کے کہ تم کھاؤ پیو نہ، یہ اتنا بڑا احسان کیا ہے، اتنا بڑا احسان کیا ہے اس منزل تک پہنچانے کے لیے جو اصل انسان کی کامیابی کی منزل ہے کہ بندہ گناہ نہ کرے۔ کیوں احسان ہے بھلا؟ اس لیے کہ گناہ جو کراتا ہے انسان سے نفس کراتا ہے اور شیطان کراتا ہے۔ اللہ پاک نے اتنا بڑا فضل فرمایا ہے، اتنا بڑا احسان فرمایا ہے یہ بتانے کے لیے کہ دیکھ دونوں چیزوں کو میں کنٹرول کر رہا ہوں تیرے لیے، اللہ اکبر، دونوں چیزوں کو تیرے لیے کنٹرول کر رہا ہوں۔ شیطان کو تو میں قید کر دوں گا، تیرے نفس کو، تیری خواہشات کو بھوک سے اور پیاس سے دبا دوں گا، سبحان اللہ۔ تو یہ روزہ نہیں ہوا، یہ سبب ہے روزے کا، یہ سبب اس چیز کا ہے جو اصل ہے، کیا ہم اندازہ لگا لیں۔ ہم اس کو روزہ سمجھتے نہیں، روزہ یہ تو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک سبب دیا جو اتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تاکہ ہم اس اصل چیز سے بچنے کی پریکٹس کر لیں جو اصل چیز ہے، گناہ نہ ہو۔ کیونکہ جب نفس اتنا کمزور ہو جاتا ہے، ابھی پیٹ میں روٹی پڑے گی نا، جب آپ دیکھ رہے ہیں پھر کیسی کیسی چیزیں خواب میں انسان کے ذہن میں آتی ہیں، کیسے مثلا دوڑتے ہیں ٹھنڈے پانی کے ساتھ اور کھانوں کے ساتھ اور مشروب کے ساتھ، ایک دم ہوش آ جاتا ہے، آنکھ کھل جاتی ہے جیسے آدمی کی، ایک دم ہوش آ جائے گا گلاس پانی کا پیتے ہی، نفس ریلیز ہو گیا نا آپ کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ دیکھ میں نفس کو بھی کنٹرول کر رہا ہوں، شیطان کو بھی کنٹرول کر رہا ہوں، تب احساس یہ دلائے اللہ تعالیٰ کی اس وقت جو اصل کام کرنا ہے وہ کیا ہے، لعلکم تتقون،
کہ ان دو چیزوں کو کنٹرول کر لی، اب تو نے ایک کوشش، ایک صرف اپنے اندر جو تیرے اندر ایک طبیعت تیری بن گئی ہے، پورا سال گناہ کرتے 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 تو وہ باقی رہ گئی ہے. اللہ اکبر، وہ موجود ہوتی ہے انسان کی. وہ تب بھی جو تو نے چینج کر لی ہے اپنے اندر سے، نیچر چینج کر لی ہے. ایک آدمی ہے نا، وہ ٹھنڈے پانی نہاتے نہاتے ٹھنڈے پانی کا عادی ہو جاتا ہے، پھر اس کو ٹھنڈے پانی کے بغیر باہر برف پڑ رہی ہو نا تو ٹھنڈے پانی میں نہانے کا مزہ آتا ہے. ایک آدمی کو میں نے دیکھا، سخت سردی پڑ رہی تھی، میں نے دیکھا نلکے کے نیچے بیٹھا جو ہے وہ نہا رہا ہے. بڑا تعجب کیا، اتنی سخت سردی یہ آدمی کیسے نہا رہا ہے؟ مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے جناب، یہ پانی نہ ملتا تو مجھے لطف ہی نہ آتا نہانے کا. میں بڑے مزے سے نہا رہا ہے. تو اسی طرح انسان کی جو ہمارے اندر طبیعت یہ ہے، گناہ کرتے کرتے، نافرمانی اللہ کی کرتے 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 وہ نیچر بن جاتی ہے ہمارے اندر سے، ایک فطرت بن جاتی ہے. بالکل جہنم کی آگ کے کھڑے ہوتے ہیں اس فطرت کو، وہ شیطان کو روک دو، نفس کو، فطرت انسان کی ختم ہوتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کرم فرمایا ہے یہ ہمیں دے کر، پورا رمضان 30 دن کہ شیطان کو بھی قید کیا اور ہمارے نفس کا بھی انتظام کیا، کھانا پینا بھی ہمارا بند کر دیا. اللہ تعالیٰ نے صرف ہمارے فائدے کے لیے کیا ہے، لیکن فائدہ اسی وقت ہوگا جب ہم نے اللہ کی نافرمانی کو ترک کر دیا. ورنہ اللہ تعالیٰ کی اس انعام سے بھی ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا. حقیقت یہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید روزہ اس کا نام ہے، بس صبح کھانا چھوڑ دو، کھانا شام کو اتنے بجے کھا لو، بس یہ روزہ ہو گیا، اس پہ بڑا افطار ملے گا، ہمیں انعام ملے گا. صحیح بخاری کی حدیث. یہ حکمت نہیں ہے روزے کی، بالکل بھی نہیں ہے. روزے کی حکمت یہی ہے کہ مستقل انسان کو اللہ کا فرما بردار بنانا چاہتا ہے. اور کیوں ایک دن نہیں دیا اللہ نے، 2 نہیں دیا؟ وجہ کیا ہے؟ اس بڑے زبردست مجاہدہ کا، بہت بڑا مجاہدہ ہے. اللہ نے اس مجاہدے پر 30 دن ہمیں دیے. کیوں؟ کہ شیطان کو بھی روکا، نفس کو روکا. تیسری چیز جو انسان کی فطرت جو نیچر بن گئی تھی، الحمدللہ 30 دن میں اس فطرت کو چینج کر دے گا اللہ تعالیٰ. اور یہاں ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ لعلکم تتقون فرمایا جاتا ہے کہ یہ جو روزہ ہے یہ الحمدللہ اللہ نے کہا تاکہ وہ متقی بن جائیں. تو ہوگا ایسا کہ انسان جو صحیح روزہ دار ہوگا وہ اس 30 دن کے بعد جس وقت باہر نکلے گا تو گارنٹی دے رہا اللہ تعالیٰ کہ جو صحیح روزہ دار ہوگا وہ یقیناً متقی بن کے نکلتا ہے. ہو نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کا سوال ہی پیدا نہیں تھا کہ میں 30 دن کی میں جو پریکٹس کرا رہا ہوں، سبحان اللہ. بس یہ سمجھیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ ہیں اور ہم اس کے مرید ہیں. یہ سمجھیں. تو ہمارا ایسا مجاہدہ کرا رہے ہیں. شیخ کبھی کوئی مجاہدہ کراتے ہیں نا، بڑے طریقوں سے مجاہدے ہوتے ہیں خانقاہوں میں جو مشائخ کراتے ہیں، کہ سمجھ سے ذہن سے جو پارا ہوتے ہیں وہ سمجھ نہیں سکتا آدمی کی حضرت ایسے کام کیوں کرا رہے ہیں، ایسی کیوں بات کرا رہے ہیں. تو حقیقت نہیں ہوتا ہے کہ وہ مجاہدہ کرا رہے ہوتے ہیں اور اس چیز سے نکالنے کے لیے جو اس کے اندر گھسی ہوئی ہے. تو اللہ پاک نے ہمارے اندر یہ گارنٹی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہ دیے میں نے تم رمضان اس لیے دی ہے، روزے اس لیے دیے ہیں. نہیں، روزہ جیسے اللہ کہا کہ کیا ہے کہ جس وقت صبح سے جب روزہ شروع کر دے تو پھر اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں ہوگی، کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا، قولن فعلن، نہ حرام ہوگی بات، نہ حرام کمائی ہوگی، نہ حلال کھانا ہوگا، نہ حرام کچھ چیز ہوگی. کوئی چیز ایسی موجود نہ ہو زندگی میں جب صبح سے لے کے شام تک جس وقت تو روزہ رکھ رہا ہے. الحمدللہ. اور اس پہ اتنا آسان کر دیا تیرے لیے کرنا کہ تمہیں نفس تجھے شرارت نہیں کرائے گا، شیطان کو میں نے کنٹرول کر لیا ہے. اب تمہیں اپنی فطرت پہ غالب آنا ہے. سبحان اللہ. وہ جو گناہ کرا رہے ہیں نا آپ سے اس وقت، جو حرکتیں کرا رہے ہیں، وہ انسان کی نیچر بن گئی ہے. یہ فطرت ایسا ہو گیا کہ اس نے ایکسیپٹ کر لیا ہے میں نے جہنم میں جانا ہے. قربان جائے اللہ کی رحمت کے کہ جس نے 30 دن دے کے کتنا بڑا کرم فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اس جہنم سے نکال دیتا ہے انسان کو. نہیں سمجھے بات میری بات؟ یہ ہے روزہ. ہم کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا جناب، اللہ تعالیٰ بھوکا رکھ رہا ہے، پیاسا رکھ رہا ہے. یہ تو احسان ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ وہ کیا ہمارے اس نیچر کو چینج کرنا چاہتا ہے. اور کہ اللہ شیخ والی بات کر رہا ہوں، اللہ اس وقت ہمیں صحیح کرنا چاہتا ہے. تو سبحان اللہ، وہ تو اللہ ہے. اللہ نے اس میں اتنی برکت رکھی کہ 30 دن میں اگر تو نے یہ کام کر لیا دوست، سبحان اللہ، 30 دن میں اگر تو نے اسے گزار لیا کہ تیری شیٹ پہ کوئی گناہ نہیں آ رہا، کوئی حرام کام نہیں آ رہا، حرام لقمہ نہیں جا رہا، حرام کمائی نہیں آ رہی،
کوئی ظلم نہیں آ رہا، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں آ رہا، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں آ رہا، کسی کے ساتھ وعدہ شکنی نہیں آ رہی، کسی کے ساتھ کسی قسم کا بھی کوئی چیز جو اللہ نے اپنا قانون بنائے شریعت کے خلاف کوئی تو قانون نہیں کر رہا، ایسا روزہ رکھ لیا تو اللہ گارنٹی دیتا ہے کہ تیری اس نیچر کو، فطرت کو جو فطرت بن گئی ہے میں صاف کر کے رکھ دوں۔ بھائی کتنے روزدار ہیں آپ مجھے بتائیں، تناسب نکالیں تو میرے خیال وہی اللہ والے ہوں گے جو جھونپڑیوں میں بیٹھے ہیں، جو انہوں ساری زندگی کبھی یہ کام نہیں کیا تو اب بھی وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارا کام تو یہ ہے کہ جیسے روزہ جیسے اب سورج ڈھلتا ہے تو ہم بھاگتے ہیں بس پانیوں کی طرف، کھجوروں کی طرف، اور بس نعرے سنتے ہیں، بس بخشے بخشائے ہو گئے، فلاں ہو گئے۔ بھائی کہاں کا بخشانا، کہاں کا جانا؟ اس وقت نعرہ یہ لگ رہا ہوتا اللہ کی طرف سے، جو میں نے بتایا بخاری کی حدیث میں فرمانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ بھائی چاہے تو کتنا اپنے آپ کو سمجھ نہ مان، اس بانی یہ بات کو نہیں مانتے ہیں، روزہ رکھا ہے، گانے بجانے اور پتہ جو کچھ خرافات ہو رہے ہوتے ہیں، باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، حرام چل رہا ہوتا ہے، حرام کاروبار ہوتے ہیں، جھوٹ چل رہے ہوتے ہیں، سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، نہیں مانتے اس بات کو۔ تو گویا انہوں نے یہ روزدار ایسا روزہ رکھنے والا کیا کر رہا ہے جو کرنے کے بعد حرام باتیں کر رہا ہے، حرام کمائیاں کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے، لوگوں کے پیسے کھاتا ہے، ظلم کرتا ہے، وہ حقیقت میں ایسا روزدار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا استہزاء کر رہا ہے، اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے روزہ رکھ کے، اللہ کا مذاق اڑا رہا ہے کہ تو کیا کہہ رہا ہے، میں تو کروں گا سب کچھ کر لے، بھوک بھی رکھوں گا، کیا ہے؟ تو یہ تو اس درجے میں چلا جاتا ہے، اس درجے میں چلا گیا ایسا روزہ رکھنے والا کہ جس کے لیے تو عذابوں کے دروازے کھل گئے۔ وہ تو مذاق سمجھتا ہے، نہ قرآن کو مان رہے ہیں، نہ حدیث کو مان رہے ہیں، نہ اللہ کے اس قانون کو مان رہا ہے کہ جب ہم تیرے قانون کو نہیں مانتے، ہم تو کریں گے جو کچھ کرنا ہے، ہم نہیں سنتے تمہاری بات۔ یہ تو بالکل ڈٹ کے آدمی اس حالت میں ہوتا ہے، وہ آدمی اور شام کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوتا ہے جی اللہ تعالیٰ مجھے یہ کر دے، رحم کر دے، فلاں کر دے، یہ دے، بھلا دے، استغفر اللہ تعالیٰ۔ ایسے روزے سے بھائی توبہ، استغفر اللہ، ایسے روزے سے توبہ کہ جو انسان کا نافرمان بلکہ ظالم بن کے نکلے وہ شخص شام کے وقت، سارا دن اس کے ساتھ اس نے وہی کام کرنا ہے، ایک وقت زندگی کا اس کا چینج نہیں ہے، سوا اس چینج آیا اس کا، نہ تھنکنگ میں چینج آئی ہے، کیونکہ فطرت نہیں بدل رہی اس کی، فطرت بدلے کیسے؟ ساری زندگی تو اس کا جو روزہ رمضان کے بعد صرف ایک ہی چینج آئی ہے کہ ڈائٹنگ کر رہا ہے، اس کے علاوہ تو وہ کچھ بھی نہیں کر رہا۔ بھائی یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں اللہ نے ایک اور میرے ذہن میں جو بات آ رہی ہے میں آپ کو وہ بھی عرض کرتا چلاؤں، اپنی اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں، بڑی غور سے سنیں میری باتیں بھائی، کیونکہ اتنا بڑا پچھتاوا ہوگا، اتنا بڑا پچھتاوا ہوگا۔ ایک شخص کانپتا ہوا اٹھا، کانپتا ہوا پسینے پسینے تھا، میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ کہتا میں نے اللہ کا عذاب دیکھا ہے، اللہ کا عذاب دیکھا ہے، یہ آج کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ میں کیا ہوا؟ کہتا ہے ایسا عذاب تھا عجیب قسم کا مرنے کے بعد گناہ پر، کہ مجھے ایسا لگا کہ دو آسمان جو ہیں جڑے ہوئے ہیں، ان آسمانوں کے درمیان میں پسا ہوا ہوں اور اللہ نے مجھے زندہ کر دیا ہے اور گرمیوں کے اولاد کھول دیے ہیں مجھ پر اور میں لیٹا ہوں۔ اللہ اکبر، سیکنڈ کہتا ہے نہیں کھلا، پھر یہاں کھل گئی۔ میں کہا اللہ کا تیرا بڑا کرم ہو گیا تجھ پہ، تو تیرے پہ تو بڑا احسان ہو گیا، اب تو ساری زندگی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ تو اس سے بھی قیمتی چیز میں کہ وہ ہے تیرے لیے بیوقوف، اس سے بھی قیمتی وہ چیز تھی جو اللہ کے نبی بتا گیا، ان کی زبانوں سے جو باتیں نکل چکی ہیں، وہ تو اس سے بڑی چیز اللہ نے کہی ہے۔ اس کے بعد ہمیں سمجھنا تھا کہ جب اللہ نے خود ہمیں اس مقام پہ رکھ دیا، سانس گھٹ گیا، کہتا دو ایسی کیفیت تھی کہ انسان اس عذاب کو بتا ہی نہیں سکتا۔ موت بھی نہیں ہوا، موت بھی نہیں ہے، موت بھی نہیں ہے۔ جتنی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ، اس سے کوئی سروکار اللہ کو نہیں ہے، اس روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تراویح پڑھی جا رہی ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہ جناب افطاریاں لگ رہی ہیں، میں حقیقت بتا رہا ہوں، یہ حقیقت روزہ نہیں ہے دوستو۔ اللہ جس روزے کو چننا چاہتا ہے صرف وہ، ان تمام چیزوں کے ساتھ اللہ چاہتا ہے ایک بندہ میرے پاس پورے ملک سے آ جائے،
جو کہے کہ میں نے کوئی حرام کام نہیں کیا، حرام روٹی نہیں کھائی، حرام روزی نہیں کھائی، دل میں میرا خیال بھی کسی کے خلاف نہیں گیا، ظلم کی بات بھی میں نے نہیں سوچی یا اللہ. اور اس لحاظ سے الحمدللہ تو نے جو نعمت دی تھی مجھے بھوک اور پیاس کی، اس نعمت سے میں نے اپنے نفس کو خوب دبایا اللہ کے فضل سے، اور خوب دبایا. شیطان کو تو نے قید کر لیا تھا. الحمدللہ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا. مولا تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں، تو مجھے قبول فرما دے. ہے کوئی ایسا مجھے بتایا؟ یہ ہے بہت بڑا چانس ہے اس عذاب سے بچنے کا. دیکھو اتنا مجاہدہ کرنے کے بعد گئے. اب اس کو ذرا بڑھا لیں، اس بات کو میری تھوڑا سا بڑھا لیں. اتنا شکر نکلتا ہے زبان سے میرے، اتنا وجود سے شکر نکلتا ہے. ابھی ہم مرے نہیں، زمین پر ہیں اور بہت قیمتی ہیں. کوئی گناہ بھی، پہاڑوں کے جتنے بھی گناہ ہم نے کیے ہیں وہ ایک ڈسٹ ہے میرے ہاتھ میں. سو ایک ڈسٹ سے بھی کم قیمت رکھتا ہے وہ گناہ. زنا، چوری، شراب، قتل، جو کچھ میں نے کیا ہے سوائے شرک کو بھی لیا وہ کیا ہے؟ ایک ڈسٹ بھی نہیں ہے میرے. اتنا طاقت اس وقت میرے پاس ہے ایک ڈسٹ کی. یہ سارے گناہ میرے سامنے کھڑے ہیں جو کچھ بھی اس وقت ہے، لیکن کیا ہے کہ ایک ڈسٹ کا. کیونکہ اگر میں نے کہہ دیا اللہ معاف فرما دے تو سب غائب ہو جاتے ہیں، سب غائب ہو جاتے ہیں ایک دم. کتنا کریم ہے اللہ تعالیٰ. مجھے پتا ہے کیا یہ گناہ کچھ بھی نہیں ہو گئے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، میں نے تو دی تھی تجھے طاقت دی تھی اس چیز کی گناہ کرنے کا، چھوڑ دیا تھا تو نے کیا، لیکن تو نے وہ کام کر دیا جس نے تجھے الحمدللہ مجھے خوش کر دیا. جنت میری ہے، جہنم میری ہے. بنیاد تو نے مجھے خوش کر دیا ایک کام کہہ کے کہ تو نے اپنے رب کو پہچان کے جان گیا کہ رب میرا موجود ہے، اور تو نے کہہ دیا اللہ میں گناہ گار ہوں، غلطی ہے. جیسے بچہ آتا ہے شام کو ماں کے سامنے کہتا ہے اللہ تعالیٰ، یا ماں سے کہتا ہے صبح کہ ماں ٹھیک ہے میں نے یہ بدماشی کر کے آؤں، یہ بدماشی کر کے آؤں، یہ بدماشی کرتے ہیں، بس کل نہیں کروں گا. ماں فوراً سینے سے لگا لیتی ہے اس کو. کرنا کہ نہیں پوتا ٹھیک ہے، خبردار، تو کھانا بھی دے رہی ہے، روٹی بھی دے رہی ہے. وہ تو رب ہے، کروڑوں ماؤں سے بڑا ہے. اللہ کی رحمت کے آگے ہمارے گناہ کچھ بھی نہیں ہے. اتنی طاقت اللہ نے مجھے دی ہوئی ہے اور آپ کو دی ہوئی ہے. اس وقت اتنی طاقت دی کہ یہ روزہ ہم بگاڑ رہے ہیں، اس کو صحیح کر لیں. ایک سیکنڈ لگتا ہے صحیح کرنے میں. لیکن سن رہے آپ، جس طرح روزہ بہت بڑا انعام اللہ نے دیا ہے ہمیں. اس وقت سب سے بڑا انعام ہے نا ہمارے پاس رمضان. سمجھ گئے نا انعام ہے یا نہیں ہے؟ انعام ہے یا مشکل ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے مصیبتوں میں ڈالی ہے. کتنا بڑا انعام ہے. تو اسی طرح ایک بہت بڑا انعام ہمیں دیا ہے. وہ کیا ہے؟ ایمان. سبحان اللہ بولو اونچا. اس کی سٹوری سنیں. ابھی اللہ نے سارا اسی میں رکھا ہے، رمضان میں رکھا ہے. اس کا فلسفہ ہے، حکمت پوری. جس طرح رمضان اس وقت بہت بڑا انعام اللہ پاک نے ہمیں غنیمت دی ہے، اس سے رمضان سے ہمیں فائدہ اٹھا لیں تو کام بن گیا نا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایمان ہمیں دیا ہے جو کروڑوں انسانوں کے پاس موجود نہیں ہے. میرے پاس، آپ کے پاس، ہمارے بچوں کے پاس، ہماری بیویوں کے پاس، سب کے پاس موجود ہے. بولیں الحمدللہ. جیسے رمضان کے بعد خوش ہوتے ہیں نا، ہر مومن کو سے ایک عظیم خوشی ہونی چاہیے. یہ سوچ کر کہ میرے مولا تہی دست نہیں ہو، تو نے بہت بڑی نعمت مجھے دے دی. وہ کیا دے دی؟ سب سے بڑا شکر. دن رات انسان کو اس کا کرنا چاہیے. میرے مولا یہ بہت بڑا انعام تو نے دے دیا. جیسے میں رمضان کہتا ہے رمضان آ گیا تو یہ تو ایک جھلک ہے، لیکن تو نے بڑا انعام تو مجھے کیا دیا ہے؟ ایمان دیا. کیوں؟ اس ایمان کو سبحان اللہ. اب سن لیں وہ کتنے دن دیے ہمیں؟ رمضان کے 30 دن. اور ایمان کے ہمیں کتنے دیے ہیں؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال. وہ بھی بالکل اسی طرح ہی ہے. جیسے رمضان کے 30 دن دیے نا بھائیو، اسی طرح ایمان کی کتنے دن دیے ہیں؟ زندگی ہماری جو ساتھ دی اللہ نے. جو آج 70 سال کا ہے یا 50 سال کا ہے، حقیقتاً اس سے پوچھے گا تجھے 50 سال لگتے ہیں کہ گزر گئے؟ اس کو یاد بھی نہیں ہوگا. وہ اس وقت کو جو آپ اس وقت موجود ہے وہ اس زندگی کو زندگی سمجھ رہا ہے. واللہ کیسے اللہ کی دیکھیں شان کہ وہ 50 سال اس کو یاد نہیں. میرا ایک وقت ایسا آیا تھا، یہ آیا تھا، فلاں آیا تھا.
کچھ یاد ہی نہیں اس کو 50 سالوں کا، اور نہ اس کو اتنا احساس ہے کہ 50 سال میں نے اس دنیا میں گزارے ہیں. بہت بڑی چیز ہے 50 سال، 60 سال، 70 سال. اس کو یہ احساس بھی نہیں کہ میں اتنے سال رہ چکا ہوں دنیا کے اندر. اس کو تو ایسے لگتا ہے جیسے آج ہی آیا ہوں. ہے یا نہیں بات؟ غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ 70 سال ہے بڑی چیز ہے. جیسے اب شروع ہو گئے نا ابھی سے رمضان میں لوگ یار پتہ نہیں چل رہا رمضان چلا گیا، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ سبحان اللہ. ایسے ہی کہا جائے گا یار پتہ نہیں چل رہا 70 سال چلے گئے، مجھے پتہ نہیں چلا. اللہ اکبر. مسئلہ ہے، مماثلت ہے نا یا نہیں رمضان کے ایمان کے ساتھ؟ بتا رہا ہوں. پھر کیا ہوا؟ وہ رمضان اور یہ ایمان، سبحان اللہ، ایمان کے ساتھ ہمیں دیے 70-80 سال، اور فرمایا کہ جب اس ایمان کے ساتھ تو میرے پاس آئے گا بڑے اونچے درجے تیرے لیے ہوں گے. سبحان اللہ. جنت کے دروازے کھلے ہوں گے، بخششیں ہوں گی، میری رحمتیں ہوں گی، فرشتے آئیں گے. کیسے کیسے انعامات اللہ پاک نے دیے. ٹھیک ہے نا؟ ہوگا ہی نہیں ہوگا. اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ جب تو روزہ رکھ کے شام کو میرے پاس آئے گا تو بڑے بڑے انعام تیرے لیے رکھے ہوں گے. میری محبتیں، میری معرفتیں، میرا قرب، میرے انعام تیرے انتظار کر رہے ہوں گے. الحمدللہ. ایسی ہے نا؟ تو پھر اگر روزہ رکھ کے انسان آیا اس روزے پر جو اللہ نے فرمایا تھا کہ قولاً فعلاً اس نے کوئی نافرمانی نہیں کی، تو یہ روزہ گریٹ بن جائے گا، رحمت بن جائے گا، سب کچھ بن جائے گا. یہی ایمان میرے دوستو، اگر ہم جب اللہ کے پاس جائیں گے اور پیش ہوں گے، اس ایمان کو اگر ہم نے پیش اللہ کے سامنے ایسے کیا کہ ہم نافرمان نہیں تھے، قولاً فعلاً ہماری ساری زندگی جو تھی اللہ تعالیٰ کے احکامات اور شریعت کے مطابق تھی، تب تو یہ ایمان والے پورے درجے لے جائیں گے اللہ کے فضل سے. اور اگر اس ایمان کے ساتھ چاہے جتنے بھی کام تم کرتے رہے، جیسے روزے میں ہم جو کچھ کیا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں تیرے اس ایمان کا نہ مجھے کوئی ضرورت ہے نہ مجھے واسطہ ہے تیرے اس ایمان کا، مجھے تو اس ایمان کی ضرورت ہے. وہ ایمان آج قبول کروں گا کہ جس کے اندر میری نافرمانی نہیں ہوگی، میری شریعت ہوگی. یہ ہے حکمت سب سے بڑی جو رمضان ہمیں پیش کر رہا ہے دوستو. یہ تو چھوٹا ٹیسٹ ہے الحمدللہ. شام کو ابھی رزلٹ نکل آئے گا ہمارا اللہ کے فضل سے، لیکن وہ تو پھر چینج بھی ہو سکتا ہے کل جا کر. آج رزلٹ ہمارا فیل ہو گیا، کل کسی اللہ والے کی بات سن لی اور ہم نے اس کے بعد توبہ کر لی کہ نہیں یار یہ رمضان جو گزرا ہے تو غلط ہو گیا، اب جو کل سے جو روزہ شروع کروں یہ میرا پہلا روزہ ہے اور انشاءاللہ اس میں میں اسی طرح روزے رکھوں جیسے اللہ پاک نے کہا تھا، تو کام بن گیا. اس لیے زور لگاتے ہیں لوگ باتیں بتانے کے لیے. میں جو زور لگا رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہم صحیح نیت کر لیں، آج سے سمجھے رمضان شروع ہوا ہے. بولے سبحان اللہ. وہ روزے نہیں تھے بھائی، جو گننے والے روزے تھے، وہ تو ڈائٹنگ سمجھے. جس نے آج سے رمضان شروع کرا تو چاند دکھا رہا ہوں میں آپ کو رمضان کا آج میرے دوست. اور الحمدللہ الحمدللہ سوری طور پر رمضان آج شروع کریں گے، آپ سمجھیں گے 5-6 روزے چلے گئے، لیکن الحمدللہ آج کا جو چاند دیکھ کے آپ روزے رکھیں گے تو پچھلے یہی نہیں بلکہ سارے رمضان واپس آ جائیں گے. سارے واپس آ جائیں گے، کیونکہ ہم اصل مقصد کو پہنچ گئے ہیں جو اللہ نے روزے کا دیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ پلٹ آئے نا الحمدللہ. اللہ کے فضل سے رمضان شروع ہو گیا ہمارا. لیکن وہاں کیا ہوگا جو ایمان لے کے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہ وہاں تو دروازہ بند ہو چکا ہے. کتنے رمضان سے میں نے تجھے پریکٹس کرائی تھی کہ تو نے ایمان کے ساتھ میرے پاس آنا ہے، لیکن تو اس ایمان کے ساتھ کھیلتا رہا. اپنی مرضی کی نمازیں تھیں، نمازیں پڑھی، بدماشی بھی کی، حج بھی کیے، چوریاں بھی کی، اور جناب ذکر بھی کیے، قرآن بھی پڑھے، حرام بھی کھایا، جھوٹ بھی بولا، وعدہ خلافی بھی کی، غیبتیں بھی کی. یہ ایمان لے کے میرے پاس آیا. اس ایمان کے بارے میں میں نے تجھے کہا تھا. وہ سب چیزیں منہ پہ مار دی جائیں گی. فرمایا وہ ایمان لے کر آ جس ایمان کے لیے میں نے تجھے کہا تھا. اطیع اللہ و اطیع رسول کا ہے تیرا. تو یہ 30 دن کا کھیل نہیں ہے میرے دوستو، یہ ایمان کا کھیل ہے، رمضان کا کھیل نہیں ہے. یہ ایمان کا کھیل ہے جو پریکٹس اللہ پاک ہم سے کرا رہا ہے. لعلکم تتقون. اگر ایسا ایمان لے کے چلے گئے ہم آخرت میں، سبحان اللہ، کہ جو باعث اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے بعد ایمان لے کے چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا سبحان اللہ، وہ کھڑی جنت کے لیے، جنت کے دروازے کھلے گئے. یہ ہے بس، اتنی سی بات ہے. سارا مقصد اللہ کا یہ ہے کہ تم نے میری نافرمانی نہیں کرنی.
اتنی سی بات اللہ نے مانی. ختم. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اس چیز کی کہ بھائی اپنے ہم اس مقصد کو سمجھتے ہوئے کہ کوئی بھی ایسی شخص اس رمضان کے اس روزے کو بگاڑے نہ، بلکہ ایسا بنائے کہ اس سے ہمارا ایمان بن جائے. سبحان اللہ. پرماننٹ ایمان ہمارا ایسا ہو جائے، زندگی ہماری ایسی ہو جائے، خصلت ہماری تبدیلی ہو جائے، ایسے کہ گناہوں کے اندر وجود میں خصلت گھسی ہوئی ہے، گھر میں جاتے ہی وہ فضولیات نظر آنا شروع ہوتی ہیں، بکواس بازی، وہ گناہ کی زندگی، وہ گناہ کی باتیں، گناہ کی چیزیں، اپنا قانون، اپنی شریعت، اپنا نہیں جی. اس وقت ہم دنیا میں آئے ہیں جی کیا کریں، اس ملک میں ہیں جی کیا کریں جی، بچوں کا پیٹ پالنا ہے، کیا کریں جی، مجبوری ہے، سب کرتے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں. جب کس طرح چھوڑ سکتے ہیں، چھوڑ نہیں سکتے، کرتے رہے، روزدار جو چاہے کرتا رہے. لیکن اللہ تو اسی کو قبول کرے گا جو اس حدیث کے اندر فیصلہ کیا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نہ مجھے تمہاری پیاس کی ضرورت ہے، نہ تمہاری بھوک کی ضرورت ہے، مجھے تو تمہارے تقوی کی ضرورت تھی کہ تم میری نافرمانی نہ کرتے. اللہ پاک سے دعا فرمائے کہ ہمیں سادہ اور نیک صرف رمضان ہی نہیں بلکہ زندگی عطا فرمائے. اصل مقصد تو وہ ہے تاکہ ایمان کے ساتھ ہم حاضر ہو سکیں اللہ کے دربار میں، گناہوں سے بچتے ہوئے جائیں. کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. آدمی بس کوشش کر لے کہ نہیں میں نے کرنا. 4 دن کی زندگی سمجھے، بس زندگی اسی کو سمجھے کہ جو صبح اور شام کی ہے، اس کے بعد زندگی نہیں انسان کی، ختم. سب خواب ہے، سب خواب ہے. اتنا لمبا تھوڑا سوچی نہیں میری اتنی لمبی زندگی تھی اور میں نے ابھی اور زندہ ہونا ہے، اس لیے میں ایک کام کر لوں. بچے کی کہنے کے انہوں واسطے مکان بنا لیں، گڈیاں لے لیں، فلاں کر لیں، اس کو یہ کر لوں، اس کے لیے جھوٹ بول لوں فلاں. سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے نفس کیا ہے کہ میری زندگی ہے ہی نہیں، میرے پاس ہے ہی نہیں سانس میرے، میں کس پاس میں شور مچاؤں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. مجھے تو اسی پہ اکتفا کرنا چاہیے، جو بھی صحیح قانون کے ساتھ میرے پاس آ رہا ہے، اللہ مجھے دے رہا ہے، اسی پہ میں اکتفا کرتا ہوں اور زندگی کو گزارتا ہوں. تو یہ رمضان ہی نہیں بھائیو، بلکہ سبحان اللہ جنت مل جائے گی آخری میں بھی، پورے فیصلے سے ہماری زندگی ہو جائیں گی. یہ بہت بڑا مضمون ہے رمضان کا، یاد رکھو. اللہ نے جامع عطا فرمایا. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے.